حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا، نہ کافر مسلمان کا وارث بنتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4140۔ وہیب نے ہمیں ابن طاؤس سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقررہ حصے حقداروں کو دو، اور جو بچ جائے وہ سب سے قریبی رشتہ رکھنے والے مرد کے لیے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4141۔ روح بن قاسم نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، مقررہ حصے ان کے حقداروں کو دو، اور ان سے جو باقی بچے وہ سب سے قریبی مرد کا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4142۔ معمر نے ہمیں ابن طاؤس سے باقی ماندہ سابقہ سند سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال کو اللہ کی کتاب کی روح سے مقررہ کردہ حصے والوں کے درمیان تقسیم کرو، اور جو ان حصوں سے بچ جائے وہ سب سے قریبی مرد کے لیے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4143۔ یحییٰ بن ایوب نے ابن طاؤس سے اسی سند کے ساتھ وہیب اور روح بن قاسم کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4144۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں محمد بن منقدر سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا، میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میری عیادت کے لیے پیدل چل کر تشریف لائے، مجھ پر غشی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر اپنے وضو کا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے افاقہ ہو گیا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے مال کے بارے میں کیسے فیصلہ کروں؟ یعنی اس کو ایسے ہی چھوڑ جاؤں یا وصیت کروں؟ وصیت کروں تو کتنے حصے میں؟ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد زندہ تھے، نہ اور کوئی بیٹا تھا۔ آپ نے مجھے جواب نہ دیا حتیٰ کہ وراثت کی آیت نازل ہوئی، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4145۔ ابن جریج نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، مجھے ابن منقدر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے خبر دی، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنو سلمہ کے علاقے میں پیدل چل کر میری عیادت کی۔ آپ نے مجھے اس حالت میں پایا کہ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر اس میں سے مجھ پر چھینٹے مارے تو مجھے افاقہ ہو گیا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں اپنے مال میں کیا کروں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4146۔ سفیان ثوری نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے محمد بن منقدر سے سنا، انہوں نے کہا، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، میں بیمار تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ دونوں پیدل چل کر تشریف لائے۔ آپ نے مجھے اس حالت میں پایا کہ مجھ پر غشی طاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا۔ میں ہوش میں آ گیا تو دیکھا سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں؟ کہا، آپ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ وراثت کی آیت نازل ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4147۔ بحث نے ہمیں حدیث بیان کی، شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، مجھے محمد بن منقدر نے خبر دی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میں بیمار تھا اور بے ہوش تھا۔ آپ نے وضو کیا تو لوگوں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا، اس پر مجھے افاقہ ہوا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا وارث کلالہ بنے گا۔ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بہنیں ہی تھیں جو وارث بنتی تھیں، اس پر وراثت کی آیت نازل ہوئی۔ میں نے محمد بن منقدر سے پوچھا،
یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ والی آیت انہوں نے کہا اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے سوال پر نازل کی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4148۔ نضر بن شمیل، ابو عامر عقدی اور وہب بن جریر سب نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ وہب بن جریر کی حدیث میں ہے تو آیت فرائض نازل ہوئی، اور ان میں سے کسی کی حدیث میں ابن منقدر سے شعبہ کے سوال کا تذکرہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4149۔ ہشام نے ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں قتادہ نے سالم بن ابی جعد سے حدیث بیان کی، انہوں نے معدان بن ابی طلحہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن خطبہ دیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا، پھر کہا میں اپنے بعد کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ رہا جو میرے ہاں کلالہ سے زیادہ اہم ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں اتنی مراجعت نہیں کی جتنی کلالہ کے بارے میں کی، اور آپ نے بھی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں اتنی شدت اختیار نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینے میں چبھوئی اور فرمایا اے عمر، تمہیں موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت کافی نہیں جو سورہ نساء کے آخر میں ہے، یعنی جس سے مسئلہ واضح ہو گیا ہے، اور میں یعنی عمر اگر زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایسا واضح فیصلہ کروں گا جس کو دیکھتے ہوئے ایسا شخص بھی فیصلہ کر سکے گا جو قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہے، اور وہ بھی جو قرآن نہیں پڑھتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4150۔ سعید بن ابی عروبہ اور شعبہ دونوں نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4151۔ ابن ابی خالد نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا قرآن کی آخری آیت جو نازل ہوئی یہ تھی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4152۔ شعبہ نے ہمیں ابو اسحاق سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے آخری آیت جو نازل کی گئی آیت کلالہ ہے، اور آخری سورت جو نازل کی گئی سورہ برات ہے، یعنی سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ برات ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4153۔ زکریا نے ہمیں ابو اسحاق کے واسطے سے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ آخری سورت جو پوری نازل کی گئی سورہ توبہ ہے، اور آخری آیت جو نازل کی گئی آیت کلالہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4154۔ عمار بن رزیق نے ہمیں ابو اسحاق کے حوالے سے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند حدیث بیان کی، مگر انہوں نے کہا آخری سورت جو مکمل نازل کی گئی یعنی تامہ کے بجائے کاملہ کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4155۔ ابو سفر نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا آخری آیت جو اتاری گئی یستفتونک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4156۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ایسے شخص کی میت لائی جاتی جس پر قرض ہوتا تو آپ پوچھتے کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ اس نے قرض چکانے کے بقدر مال چھوڑا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، ورنہ فرماتے اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ جب اللہ نے آپ پر فتوحات کے دروازے کھولے تو آپ نے فرمایا میں مومنوں کے خود ان کی نسبت زیادہ قریب ہوں، تو جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر قرض ہو اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے، اور جو مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4157۔ عقیل ابن شہاب زہری کے بھتیجے اور ابن ابی ذئب نے سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4158۔ اعرج نے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روئے زمین پر کوئی مومن نہیں مگر میں سب لوگوں کی نسبت اس کے زیادہ قریب ہوں۔ تم میں سے جس نے بھی جو قرض یا اولاد چھوڑی، یعنی جس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے، تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور جس نے مال چھوڑا وہ عصبہ یعنی قرابت دار جو کسی طرح بھی وارث بن سکتا ہو اس کا ہے، وہ جو بھی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4159۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، یہ وہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے چند احادیث بیان کی، ان میں سے یہ بھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب کی روح سے میں مومنوں کے ان کی اپنی ذات سمیت سب لوگوں کی نسبت زیادہ قریب ہوں۔ تم میں سے جو قرض یا اولاد چھوڑ جائے تو مجھے بلانا، میں اس کا ولی ہوں، اور جو مال چھوڑ جائے تو اس کے مال کے معاملے میں ذوی الفروض کے حصے دینے کے بعد اس کے عصبہ یعنی قریب ترین مرد رشتہ دار کو ترجیح دی جائے، وہ جو بھی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4160۔ معاذ عنبری نے ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں شعبہ نے عدی سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے ابو حازم سے سنا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جس نے مال چھوڑا وہ اس کے ورثاء کا ہے، اور جس نے بوجھ یعنی بے سہارا اولاد ہو یا قرض چھوڑا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4161۔ محمد بن جعفر غندر اور عبد الرحمن بن مہدی نے کہا، ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، مگر غندر کی حدیث میں ہے، جس نے بوجھ چھوڑا اس کی ذمہ داری میں نے لے لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4162۔